إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ خلاق عالم کا انگنت لاتعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں، ریت کے ذروں، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں سے زیادہ شکر ہے کہ اس ذات بابرکات نے آج جمعۃ المبارک کے بابرکت اور مقدس دن میں کچھ دیر اپنے گھر مسجد میں آ کر اپنا مقدس دین سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی عظمتوں والی، بڑی شانوں والی اور بڑی برکتوں والی آیت کریمہ ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ عظمت کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے اس آیت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے جمعے کے دنوں، ہفتے کے دنوں میں اللہ نے جمعے کے دن کو فضیلت عطا کی ہے، مہینوں میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے کو عظمت عطا کی ہے، راتوں میں اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی رات کو عظمت عطا کی ہے، کتابوں میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو عظمت عطا کی ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں میں اللہ پاک نے آیت الکرسی کو عظمت اور فضیلت عطا کی ہے۔
احباب توجہ رہے، انشاءاللہ اگر توجہ رہے گی تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ میں بڑی محنت کر کے ایک مضمون آپ کے سامنے بنا کر کے لایا ہوں۔ آیت الکرسی حضرت امام محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں منقول ہے کہ جب آیت الکرسی کا نزول ہوا تو تمام بت گر گئے، تمام بادشاہوں کے سروں پر جو شاہی تاج تھے وہ گر گئے، جنات شیاطین آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے اپنے سردار ابلیس کے پاس آئے، آ کر کے سارا قصہ اور ماجرا بیان کیا۔ ان کا جو سرپنچ تھا، جو ان کا سردار تھا ابلیس، وہ کہنے لگا کہ جا کر کے مدینے جا کر کے پتہ لگایا جائے کیا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی ہلچل مچ گئی ہے۔ جب یہ جنات کی جماعت مدینہ منورہ میں پہنچی، یہاں آ کر کے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب پر آیت الکرسی کو نازل فرمایا ہے۔ بڑی عظمتوں والی، بڑی برکتوں والی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کی عظمت، اس کا مقام، یہ میری بات نہیں، کسی مولوی یا پیر کی بات نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول نے آپ سے پوچھا، اللہ کے حبیب سے سوال کیا، اور وہ صحابی رسول کون ہیں؟ حضرت ابی بن کعب، سب محبت سے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا ایو آیت معک من کتاب اللہ اعظم، اللہ کے حبیب نے اپنے صحابی ابی بن کعب سے پوچھا کہ یا ابا المنذر، ابو المنذر حضرت ابی بن کعب کی کنیت تھی، یا ابو المنذر، اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے احباب کو؟ اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی، مرتبے والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے پھر سوال کیا اپنے صحابی ابی بن کعب سے کہ یا ابا المنذر، بتا کہ اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کے حبیب نے جب اپنے صحابی کا یہ جواب سنا، یوں اپنا ہاتھ حضرت ابی بن کعب کے سینے پر مارا، فرمایا کہ صدقتا صدقتا لیہنک العلم، اے ابو المنذر، اے میرے ابی بن کعب، تجھے تیرا علم مبارک ہو، سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہی آیت ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس آیت کی قدر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔
آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگائی بیت المال کے غلے پر کہ اے ابو ہریرہ، تو نے آج رات کو اس غلے پر پہرا دینا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ چاچو اسلم، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ ابو ہریرہ، تو نے اس مال کی حفاظت کرنی ہے، خیال رکھنا رات کو ایک چور بھی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پہرا دے رہے ہیں، اتنے میں ایک نوجوان آیا رات کے اندھیرے میں، اور اس نے اپنا بورا گندم سے بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اسے۔ جب پکڑا، وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے چھوڑ دیا، چلا گیا وہ۔ اب صبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے حبیب نے ابو ہریرہ کو آتے ہی دیکھ کر پوچھا کہ ابو ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ، اسے میں نے پکڑ تو لیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا ابو ہریرہ، وہ جھوٹ بول گیا ہے تیرے ساتھ، آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر رات کا اندھیرا چھایا تو وہ چور پھر آ گیا، میں نے پکڑ لیا۔ جب میں نے پکڑا، پھر منت زاری کرنے لگا کہ آج ایک دفعہ معاف کر دے، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ، اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اب نہیں آؤں گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، وہ تیرے ساتھ جھوٹ بول کر کے گیا ہے، آج پھر آئے گا۔ شام ہوئی، اندھیرا چھایا۔ اب حضرت ابو ہریرہ اسی انتظار میں، کیونکہ یہ تو ان کا ایمان تھا نا کہ دنیا کا نظام ادھر ادھر ہو سکتا ہے، ہمارے محبوب کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ یا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتے ہیں، ان کے عشق کا دم بھرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ حقیقی عشق نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر رات کو وہ چور آیا۔ اب میں نے نا بڑی سختی سے اسے پکڑ لیا، کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا، اپنے حبیب کی بارگاہ میں تیری پیشی لگواؤں گا۔ اب وہ چور منت سماجت کرنے لگا، کہا کہ ابو ہریرہ، تجھے میں ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں، تیرے علم میں اضافے کی بات بتاتا ہوں، اس شرط پر کہ تو مجھے چھوڑ دے۔ صحابہ حضرت ابو ہریرہ علم کے لیے تو حریص تھے نا، جہاں سے جو علم مل جاتا اسے لے لیتے، قدردان تھے وہ لوگ۔ ہاں، میں تجھے ایک فائدے کی علم کی بات بتاتا ہوں، چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے کہا کہ بتا پھر مجھے کیا بات بتانا چاہتا ہے۔ وہ شخص، وہ نوجوان کہنے لگا کہ ابو ہریرہ،
میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، آپ کے اسی قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک آیت نازل کی ہے اور اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی۔ وہ روزانہ پڑھ لیا کر، تجھے کوئی چوکیدار رکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بلکہ اللہ پاک ایک فرشتہ تیرے مال کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیں گے۔ یہ بات ہوئی رات، حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ اب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے، قربان جاؤں آمنہ کے لال پر۔ جب اپنے ابو ہریرہ کو آتے دیکھا، پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رات کے قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ رات تو اس نے ایک عجیب بات کر دی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا بات کی ہے اس نے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ مجھے رات ایک علم کی بات بتا کر کے گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تمہاری ہر طرف سے حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ او ابو ہریرہ، بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ بندہ تو جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ کیوں بھائی؟ جانتے بھی ہو کہ وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا وہ کون تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ ابلیس تھا۔ کون تھا؟ دیکھو اللہ پاک نے آیت الکرسی ہمارے لیے نازل فرمائی، مسلمانوں کے لیے نازل فرمائی، اور اس کی عظمت کا کافروں کو بھی پتہ ہے، کوئی بھی اس کی عظمت کا انکاری نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت کو اپنا ورد بناؤ، اس آیت کو کیا بناؤ؟ اپنا ورد بناؤ۔ یہ میں نے تھوڑی سی بات عرض کی آیت الکرسی کی فضیلت پہ۔ اللہ اکبر، ٹائم بھاگ رہا ہے آج۔ اب میں آتا ہوں آیت الکرسی کے ترجمے اور اس کے مفہوم کی طرف۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں، صرف اللہ معبود ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نام کی ضرب لگا لیتے ہیں۔ ہم سب کا خالق کون؟ ضرب لگاؤ اللہ کے نام کی۔ ہم سب کا مالک کون؟ عزت عطا کرنے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ علام الغیوب کون؟ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور الحی وہی زندہ ہے، القیوم وہی تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ آج لوگوں نے اپنے الہ بنا رکھے، اپنے معبود بنا رکھے، در در پہ پیشانیاں جھک رہی ہیں، مانگا جا رہا ہے، لیکن رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور معبود وہ ہوتا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اگر آپ کا ایمان تازہ ہو تو آپ کو ایک منظر دکھا دیتا ہوں۔ حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ ایک غزوے سے واپسی ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب صحابہ کرام بہت ساری تعداد میں ساتھ ہیں۔ شام پڑ گئی،
اللہ کے حبیب نے پڑاؤ ڈالا، آرام کرنا تھا، تھکاوٹ تھی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ من یوقظ اللیل، میرے صحابہ ابھی ہم سب سو رہے ہیں، سونے لگے ہیں، پہرا کون دے گا؟ کیا پہرا کون دے گا؟ حضرت بلال کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اللہ کے حبیب پہرا میں دوں گا، پہرا میں دوں گا۔ اللہ کے حبیب سو گئے، صحابہ کرام سو گئے، حضرت بلال پہرا دے رہے ہیں۔ اتنے میں سوچنے لگا اللہ کے حبیب کا مؤذن عاشق صادق حضرت بلال، دل میں سوچ آئی رات طویل ہے، لمبی رات ہے، اگر یوں ہی بیٹھا رہا تو مجھے نیند آ جائے گی، کیوں نہ میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دوں۔ حضرت بلال نے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ نفل پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے صبح صادق ہونے میں۔ حضرت بلال مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی اونٹنی کے ساتھ یوں ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے، ابھی اسی انتظار میں کہ تھوڑی دیر بعد میں صحابہ کو جگاؤں گا، اللہ کے حبیب کو جگاؤں گا، پھر ہم باجماعت نماز ادا کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے فغلبت بلالا عینان، کہ حضرت بلال بیٹھے ہوئے کہ آپ پر بھی نیند طاری ہو گئی۔ صحابہ بھی سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب بھی سوئے ہوئے ہیں۔ اب جس کو پہرے کے لیے بٹھایا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر بھی نیند طاری ہو گئی۔ اب سورج نے اپنی کرنیں ڈالی، شعاعیں ڈالی اللہ کے حبیب کے والضحیٰ والے مکھڑے پہ۔ اللہ کے حبیب کی آنکھ کھلی، صحابہ کرام کو جگایا۔ اب سارے حضرت بلال سے پوچھ رہے ہیں کہ بلال یہ تو نے کیا کر دیا؟ ہم نے تو تجھے پہرے کے لیے کھڑا کیا تھا، اپنا نگہبان مقرر کیا تھا کہ تو ہمیں صبح نماز کے لیے جگائے گا۔ حضرت بلال نے بڑی پیاری بات فرمائی، وڈالہ والو اپنے دل کی تختی پر لکھ کر لے جائیے بلال کا جملہ۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ پر نیند کو طاری کر دیا، اسی اللہ نے مجھ پر بھی نیند کو طاری کر دیا۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی، بولو تو صحیح یار، ہماری ان کے آگے ان کی، ہاں ہماری اللہ سنتا نہیں اور ان کی اللہ موڑتا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، الہ کون ہے؟ صرف اللہ۔ کون ہے؟ صرف اللہ الہ ہے۔ 20واں پارہ، امن خلق السماوات والارض، کون ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے؟ کون ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے؟ اللہ۔ اچھا، ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، اللہ پاک نے جہاں بھی اپنے توحید کا اعلان کیا، پرچار کیا، اور وہاں پہ ایک سوالیہ انداز اختیار کیا، امن خلق السماوات، کہ کون ہے؟ کون ہے جو زمین اور آسمان کا نظام چلا رہا ہے؟ صرف اللہ ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا۔ اگر میں یوں کہوں کہ علامہ اقبال قرآنی شاعر تھا تو بے جا نہیں ہوگا، کہ جس انداز کو اللہ پاک نے اپنایا اسی انداز کو اقبال نے چھیڑا۔ فرمایا کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون۔ یار اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہو، جس کا ایمان تازہ ہوا نا وہ سبحان اللہ کہہ دے، کہہ دو سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ سبحان اللہ نا آپ کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہوگا،
سبحان اللہ آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں اللہ پاک نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں۔ آپ کی سبحان اللہ سے مجھے اور تو کچھ نہیں، میرا نا ذرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں نا آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ یہ اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے علامہ اقبال۔ اب آتے ہیں آیت الکرسی کی طرف۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی کا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ بلند آواز سے، کس کا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی، کون ہے اللہ کے سوا کہ جو سفارش کرے گا مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اب ذرا ذوق میں آئیے، آپ کو ایک شفاعت کا منظر بھی دکھاتا ہوں۔ سفارش صرف وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ سفارش صرف وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور وڈالہ والو الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہوتا۔ حقیقی اللہ، اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں مانتا ہوں حافظ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا، عالم دین شفاعت کرے گا، اللہ پاک جس کو شفاعت کا اختیار دیں گے وہ شفاعت کرے گا۔ شفاعت کریں گے بھی اللہ کی اجازت سے، اور کریں گے بھی اس کی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، اور صرف شفاعت اس کی ہوگی جس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ مشرک کی شفاعت نہیں ہوگی، صرف موحد کی شفاعت ہوگی۔ شفاعت کا ایک منظر بیان کرنے لگا ہوں، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ قاری ادریس صاحب، قاری صاحب آپ سو رہے ہیں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود ہیں۔ نفسا نفسی کا عالم ہے، قیامت برپا آئے، سب لوگ حضرت آدم کے پاس آئے کہ آپ ہمارے جد امجد ہیں، اللہ سے سفارش کیجئے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے، اللہ سے شفاعت کیجئے۔ سارے نبیوں نے ایک ہی جواب دیا کہ لست لہا، کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے، نفسی نفسی۔ وڈالہ والو اپنے آقا کا مقام دیکھیے۔ اب یہ سارے لوگ آمنہ کے لال کے پاس آئیں گے۔ سارے نبیوں نے کہا کہ لست لہا، ہم سفارش نہیں کر سکتے، لیکن آمنہ کے لال کے جب پاس آئے، آمنہ کے لال نے کہا کہ انا لہا، آج صرف میں ہی ہوں کہ جس کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا۔ بڑا عجیب منظر ہوگا، اللہ کے حبیب اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں اپنا سر سجدے میں رکھوں گا، اور ایسی اللہ پاک اپنے حمد کے الفاظ مجھے القاء کریں گے کہ آج سے پہلے وہ لفظ نہ میں نے دیکھے ہوں گے نہ میں نے بولے ہوں گے۔ اللہ غیب سے مجھے وہ حمد عطا کرے گا، اور میں سجدے میں اللہ کی وہ حمد کروں گا۔
وڈالہ والو عجیب منظر ہے، اللہ کے حبیب کا سر سجدے میں ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں رب العالمین فرمائیں گے کہ ارفع رأسک یا محمد، او میرے محبوب سر سجدے سے اٹھائیے۔ اور یہاں پہ میں ایک عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، او میرے محبوب سر سجدے سے اٹھائیے۔ اب اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو دل میں آئے کر دیجئے، توجہ رکھنا، اللہ نے کامران بھائی یہ نہیں فرمایا کہ جو دل میں آئے کر دیجئے، فرمایا کہ ارفع رأسک یا محمد، سر سجدے میں اٹھائیے، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں گا، آپ مانگتے اچھے لگتے ہیں میں دیتا اچھا لگتا ہوں، آپ کے جیسا مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ جیسا دینے والا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام تھے نا، اللہ کے حبیب کے جو صحابہ تھے، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں کرے یار ہمارے لیے۔ اب جب اللہ کے حبیب نے یہ بات فرمائی نا تو پاس بیٹھے تھے حضرت ابو ہریرہ۔ کون بیٹھے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ، علم کے حریص تھے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر گئے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کس کی سفارش کریں گے؟ کیوں بھائی، سوال سمجھ آیا کہ آپ کس کی سفارش کریں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن لَّا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی کہ جس نے ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ مشرک کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، سفارش ہوگی تو صرف موحد کی ہوگی۔ اب آئیے آیت الکرسی کی طرف۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے۔ ٹائم ہو گیا، میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے لگا ہوں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہی جانتا ہے جو اس کے پیچھے ہے، جو اس کے آگے ہے۔ اب میں کھولنے لگا ہوں سورہ انعام، آیت نمبر 1:60، آیت نمبر۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، کہ غیب کی ساری کنجیاں اور چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اس دنیا کے اندر جتنے جنگلات ہیں، جتنے باغات ہیں، جتنے پودے ہیں، جتنے درخت ہیں، اور ہر درخت کے اوپر جتنے پتے ہیں، ہر درخت کے اوپر جتنے، توجہ کرنا، ہر درخت کے اوپر جتنے پتے ہیں اور اس درخت سے گرنے والا پتا، اللہ جانتا ہے کہ کس ہوا کے جھونکے کے ساتھ یہ پتا گرا ہے، کتنی کروٹیں کھا کھا کر یہ نیچے آیا ہے، کس جانور کی یہ غذا بن جائے گا، کس کے پاؤں کے نیچے آ کر کے یہ پتا روندا جائے گا، اس کے ذرے کہاں کہاں تک پھیل جائیں گے۔ اتنی باریکیوں کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے چلیے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے۔ میں آسان کر دیتا ہوں کہ ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے؟ بلند آواز سے، کس کے پاس ہے؟
اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اگر چاہے تو اپنے کسی بندے کو تھوڑا سا علم دے سکتا ہے، وہ علم اس کا اپنا نہیں بلکہ اللہ کا علم ہے۔ اس کی تفصیل بھی یقین جانی اگر میں کرتا تو آپ تڑپ اٹھتے، وقت ہو گیا، بس میں یہ آیت الکرسی کو پورا کرنے لگا ہوں۔ آگے دیکھیے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور وسیع ہے اس کی کرسی زمینوں اور آسمانوں سے۔ فرمایا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی میدان کے اندر کوئی چھوٹی سی گیند رکھی ہو۔ اب یہ کرسی کا نام لیا نا، ہمارے ذہنوں میں وہ 4 ٹانگوں والی کرسی آ گئی۔ نہیں میرے بھائیوں، جیسے اللہ کی ذات بلند ہے، اس کی کرسی یہ 4 ٹانگوں والی نہیں، اس کی کرسی بھی اس کے شایان شان ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اب کسی کا یہ خیال ہے کہ اللہ تنہا سارے نظام کو سنبھالے ہوا ہے، اللہ تھک بھی جاتا ہوگا، اس کا کوئی معاون بھی ہوگا، اس کا کوئی مددگار بھی ہوگا، لیکن اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور گرا نہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں نے سارے نظام کو تھام رکھا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے جو سب سے بلند ہے اور سب سے عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تھا آیت الکرسی کا ترجمہ۔ اللہ کے حبیب کا مبارک فرمان ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، اسے صرف موت کے علاوہ کوئی چیز جنت سے روک نہیں سکتی۔ توجہ کرنا، موت کے علاوہ کوئی چیز جنت سے روک نہیں سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو بس موت آنے کی دیر ہے، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اتنی عظمت والی آیت ہم یہاں پڑھیں ہر نماز کے بعد اور ہمیں اس کے بدلے جنت مل جائے، تو میرے بھائیوں تھوڑا سا دماغ بھی استعمال کیا کرو نا، کہ جو آیت ہمیں جنت دلوا سکتی ہے، اگر ہم اس کا ورد کثرت کے ساتھ کریں، کیا ہماری دنیا نہیں سنور سکتی؟ تو میرے بھائیوں، اس آیت کو اپنا ورد بناؤ، ورد بنا کر کے دیکھو، آخرت بھی سنورے گی اور زندگی کے معاملات بھی انشاءاللہ سنور جائیں گے۔ اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ احباب جمعہ کی نماز کے لیے آئے بیٹھے ہیں، میں آپ کو ایک گفٹ دینے لگا ہوں۔ کیا دینے لگا ہوں بھائی؟ گفٹ۔ آج ہی میں نے آیت الکرسی کا خاص الخاص عمل پڑھا، فرمایا کہ جمعے والے دن جو بندہ عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اور درود شریف پڑھنے کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرتا رہے، یہاں تک کہ غروب سے 10-15 منٹ کا وقت باقی رہ جائے۔ جب غروب ہونے سے 10-15 منٹ کا وقت باقی رہ جائے تو وہ بندہ اپنا سر یوں ننگا کر کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اپنے آنکھوں میں آنسو لائے، منگتا بن کر، بھکاری بن کر اللہ کے سامنے طلب کے ہاتھ پھیلائے۔ لکھا ہے کہ انسان جو دعا بھی کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی عظمت والی آیت عطا کر دی ہے، پھر بھی ہم در بدر بھٹکیں، یہ تویزوں کے پیچھے جائیں، پیروں کے پیچھے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کمی ہمارے اندر ہے، اللہ کے کلام میں تو کوئی کمی نہیں۔ ہم صدق دل سے
بس مزاج ایسا بن گیا ہے نا کہ ہم کچھ نہ کریں، سب کچھ مولوی صاحب یا پیر صاحب کریں۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ کو کوئی مشکل یا پریشانی ہے، آپ صدق دل کے ساتھ آیت الکرسی کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔